آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آل سعود خاندان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور گریٹر اسرائیل کیا ہے اور اسرائیل کیسے مسلمانوں میں گھس رہا ہے، کیوں یو اے ای اسرائیل کا پارٹنر بنے جا رہا، بہت سارے مسلمان ملکوں میں گرا ایک چھوٹا سا ملک جو کہ سائز میں تو چھوٹا ہے لیکن اپنی سوچ میں ایک بڑا کیسے سپر پاور ملک بننے کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے تقریباً 2500 سال قبل ایک ملک جس کا بادشاہ حضرت داؤد تھے، وہ ان کا ملک انہی علاقوں میں پھیلا تھا جسے یہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 100 سال ان کا ملک رہا، پھر کبھی اپنا وطن دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں مختلف علاقوں سے یہ یروشلم کی طرف آہستہ آہستہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ کاروباری لوگ تھے، پلاننگ بھی اچھی طرح کرنا جانتے تھے۔ یہ لوگ مظلوم بن کر وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسرائیل جو کہ 1946 میں انتہائی کم رقبے میں آباد تھا، اچانک 1948 میں ایک بہت بڑے رقبے میں قابض ہو گیا۔ باقی ماندہ علاقہ اسرائیل 1967 میں عربوں سے جنگ جیت کر حاصل کر گیا۔ سن 2000 میں یہ علاقہ کم ہوتے ہوتے نام کا ہی فلسطین رہ گیا۔ 1948، 1956، 1967، 1973 4 جنگیں یہودیوں نے عربوں کے ساتھ لڑیں جو کہ ان سب میں کامیاب ہوا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کیے تھے سوائے مصر اور ترکی کے۔ مسلمان اسرائیل کو ایک فتنہ مانتے رہے، اسی طرح اسرائیل بھی یہ سب جانتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دیتا تھا۔ اب موجودہ حالات یہ ہیں کہ یہودی اپنے اصل منصوبے گریٹر اسرائیل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنا نیا نقشہ جاری کیا ہے اسے گریٹر اسرائیل اور پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں۔ وہ لینڈ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جو کہ 2 دریاؤں کے درمیان دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان کا علاقہ اور اس میں عراق، اردن، شام، لبنان، ترکی کا کچھ حصہ، مصر اور سعودی عرب کا بڑا حصہ شامل ہے۔ یو اے ای کے بارے میں حالیہ بیان نیتن یاہو کا کہ ہم اپنے یو اے ای کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ہیں جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اصل میں یو اے ای اور سعودی عرب ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب جو یو اے ای کرے گا اس کے پیچھے سعودیہ ضرور ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کے رستے کا بڑا کانٹا اصل میں سعودی عرب تھا، جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی اور اہم ضرورت سعودی عرب اور اس کی حکومت کو کنٹرول کرنا تھا۔ پاکستان کے حالات ذرا مختلف ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کسی بھی قسم کے لالچ دینے کے باوجود، لیکن عربوں کے حالات ذرا پاکستان سے مختلف ہیں۔ فروری 2019 میں وارسا میں نیتن یاہو نے سعودی عرب اور یو اے ای کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فلسطین کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کی بلکہ ایران کے خلاف اپنے اتحاد بنانے پر زور دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل نے خود اس ویڈیو کو لیک کروا دیا۔ یروشلم پوسٹ نامی اخبار میں 2020 میں ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے فلسطین اب ایک بڑا مسئلہ نہیں رہا، اور یہ بھی لکھا کہ کچھ سعودیوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ فلسطین کی وجہ سے اسرائیل کا بائیکاٹ کر کے انہوں نے قیمتی سال ضائع کیے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسرائیل کا پروپیگنڈا کہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن ہر پروپیگنڈا کے پیچھے آدھا سچ ضرور ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ سعودی عرب کیسے اسرائیل کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پہلی دفعہ انڈین ایئر لائن کو محمد بن سلیمان نے اجازت دی کہ انڈین فلائٹیں براستہ سعودی عرب اسرائیل جا سکیں گی۔ اس سے پہلے کبھی سعودی عرب نے اسرائیل جانے والی فلائٹوں کو ایئر اسپیس کبھی نہیں دی تھی۔ یہ سب انڈیا کی خواہش اور امریکہ کی خواہش کی خاطر محمد بن سلیمان نے سب راستے کھول دیے۔ اصل میں یہ سب ایک سمبولک ایکٹ تھا جو کہ انڈیا، سعودی عرب اور اسرائیل نے آپس میں کیا تھا۔ فروری 2020 میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے جس پر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار ضرور کرے گا امن معاہدہ ہونے کے بعد، جسے ڈیل آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اب ہونے جا رہی ہے۔ 2018 میں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، وہ سٹیٹمنٹ محمد بن سلیمان کا تھا۔ اٹلانٹک اخبار میں چھپنے والا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ پہلی دفعہ محمد بن سلیمان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور محمد بن سلیمان نے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کو اپنی اپنی لینڈ حاصل کرنے کا حق ہے۔ یہ پہلی دفعہ سعودی عرب کا بیانیہ آیا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا۔ لفظ حق پہلی دفعہ اسرائیل کے لیے سعودی عرب نے استعمال کیا کہ انہیں اپنا ہوم لینڈ حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس بیان سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے
اسرائیل کو کسی حد تک تسلیم کر لیا ہے اور اسرائیل اور سعودی حکومتوں کے درمیان رابطے بھی ہوئے ہیں، اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، جس کا بہترین ثبوت تازہ ترین فیصل بن فرحان کی وہ سٹیٹمنٹ تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ضرور استوار کرے گا۔ بظاہر تو ان تعلقات کے پیچھے ایران کی دشمنی بتائی جاتی ہے، لیکن اصل بات کوئی اور ہے۔ اس سال سعودی عرب کا ایک میڈیا گروپ MBC میں 2 ڈرامے رمضان میں چلائے گئے۔ ایک ایگزٹ 7 ڈرامہ جس میں یہ ماحول پیدا کیا گیا اسرائیل کے ساتھ اپنا کاروبار بڑھانا چاہیے، تعلقات بڑھانے چاہیے، اور جو تعلقات بڑھانے سے روکتے ہیں اصل میں وہ سعودی عرب کے دشمن ہیں، اسرائیلی آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اور دوسرا ڈرامہ ہارون، اس ڈرامہ میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل اور عرب کو قریب لایا جائے۔ 1940 سے پہلے عرب اور یہودیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ سب ایک نرس کے کردار کے ذریعے دکھایا گیا۔ دونوں ڈراموں میں عرب عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا کیونکہ عرب عوام ایک غیور قوم ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زبردست احتجاج کے بعد سعودی حکومت کو فلسطین کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی تھی۔ اصل میں اب سعودی عرب اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل والے منصوبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا پرومسڈ لینڈ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ 1 جولائی سے پورا فلسطین ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیل آف دی سینچری کے ذریعے۔ فلسطین پر بے انتہا ظلم ہونے کے باوجود کسی عرب ملک خاص طور پر سعودی عرب سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ اس کے پیچھے وہ اسرائیل کا پروپوگنڈا ہے جو تمام عرب میں انجیکٹ ہو چکا ہے، اور دوسرا عربوں کی آپس میں نا اتفاقی ہے۔ یہ سب باتیں حکمرانوں کی تو ہیں، لیکن عوام آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن بات اس بات پر ختم کروں گا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔